واجب القدر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 11ویں شریف کا یہ پروگرام، اس کا انعقاد بہت بہت مبارک ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبت سے اور میلاد پاک کی نسبت سے خاتم النبیین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی نسبت سے پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور اسے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے اولیاء ہیں، یہ کون سے اللہ کے ایسے دوست ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ تو آقا علیہ السلام نے جو اللہ کے ولی کی نشانی بیان کی، وہ یہ بیان فرمائی، مفہوم حدیث ہے کہ اس کے وجود کے اوپر اور اس کے چہرے کے اوپر اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کا رنگ ہوتا ہے، صبغۃ اللہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کے چہرے پہ نظر بعد میں پڑتی ہے اور اللہ یاد آ جائے۔ یعنی ان کے چہرے پہ اللہ کا ایسا نور ہوتا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا ایسا رنگ ہوتا ہے کہ ان کے چہرے پہ نظر بعد میں پڑتی ہے، یعنی ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یہ اسی طریقے سے جب ہم قرآن مجید کی دیگر آیات کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو ولایت کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، تو ادھر ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور دین کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، پرندہ دو پروں سے اڑا کرتا ہے، ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ نہیں ہوتا کہ جسے صرف شریعت کا علم ہو، جسے سنن کا علم ہو، واجبات کا علم ہو، فرائض کا علم ہو، یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا کہ جسے ظاہری علوم میں علوم حدیث کا علم ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ حسن لذاتی ہے، یہ حسن لغیری ہے، جسے تفسیر کا علم ہو، جسے علم الکلام کا علم ہو۔ یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر اس کے جو عبادات و معاملات کی بات ہے وہ ہم پر فرض کیے ہیں کہ انہیں ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ اور کچھ علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے علماء کرام، یعنی اس امت میں آنے والے علماء کرام کے ذمہ رکھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہو جو دین کے علوم کی محافظت کرے۔ جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایسا نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے گھروں سے نکلو، بلکہ ایسا کیوں نہ ہو کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرائے تاکہ وہ بچ جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ یعنی جو دین کا ظاہر ہے وہ اتنا ہی آپ پر فرض ہے کہ آپ اس سے عبادت کو انجام دے دیں۔ یعنی ہر بندہ تو علوم حدیث کو، علوم تفسیر کو، علم فقہ کو نہیں سیکھ سکتا۔ یعنی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کاروبار بھی کرنا ہے، لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دنیاوی مشاغل بھی کرنے ہیں۔ چند لوگ ہی ایسے ہو سکتے ہیں جو ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں علم فقہ میں، چند لوگ ہی ایسے ہو سکتے ہیں جو علم حدیث میں ایکسپرٹی
حاصل کر سکتے ہیں، چند لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو علم الکلام میں ایکسپرٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا، ایسا نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے گھروں سے نکل پڑو، چند لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو دین کے ظاہر کو محفوظ کریں۔ اب آپ دیکھیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس العزیز، آپ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں حدیث مبارکہ کو بیان کیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اچھا اب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر، یعنی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب اس پہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ظاہر بس اتنا ہی ضروری ہے، علم ظاہر بس اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ کو حلال حرام کا پتہ چلے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ عبادات کو سر انجام دینا جو فرض عبادات ہیں، نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، نماز کو سیکھے۔ پاکی ناپاکی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کو لازمی اس کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی معاملات کو اختیار کرے، اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو بزنس کے اندر کون سی فقہی معاملات ہیں، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، جتنے عقود ہیں، عقد کرتا ہے، وہ ایک مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح کے حوالے سے جتنے بھی شرعی احکامات ہیں اسے پتہ ہونے چاہیے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کو علماء کرام کی خدمت میں جا کر اسے حاصل کرنا، اسے سیکھنا ضروری ہے۔ نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، جس قدر آپ کسی معاملات کو اختیار کرتے ہیں، فقہی مسئلوں کو سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن علم فقہ کی تمام باتوں کو جاننا ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ حضور غوث پاک جو فرماتے ہیں کہ پھر فرض کون سا علم ہے؟ فرماتے ہیں فرض علم کون سا ہے؟ کہتے ہیں بل مراد منہم، اس علم سے مراد علم المعرفت والقربت، جو علم اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر فرض کیا ہے وہ اپنی معرفت کا علم ہے اور اپنے قرب کا علم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تک پہنچنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور اے انسان یہ دونوں جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کون سی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ای یعرفون، میں نے اپنی پہچان والی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فارغ تو میرا ارادہ ہوا، فاحببت تو مجھے محبت ہوئی، ان عرفا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لیعرفا، اسی لیے میں نے انسان کو پیدا کیا تاکہ میری پہچان۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب سر الاسرار میں کہ من لم یعرف کیف یعبد، کہ جو شخص اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں اس کی عبادت کس طرح کرتا ہے؟ یعنی عبادت بھی کامل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اللہ کو پہچان نہ لے۔ تو بات کیا ہے؟ اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں بھائی پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا، پرندہ دو پر سے اڑتا ہے، ایک پر سے نہیں اڑتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک گلاس کی مثال لیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں تب تک بندہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا یا ولایت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک نہ کر لے اور اپنے باطن کو بھی پاک کر لے۔ ظاہر اور باطن دونوں پاک ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ مثال کے طور پر ایک گلاس ہے، آپ اسے باہر سے چھپا صاف کر لیں، پاک کر لیں، اس گلاس کے اندر گندگی پڑی ہو، غلاظت پڑی ہو، پلیتی پڑی ہو، کوئی پانی پیے گا؟ اس گلاس کو آپ اندر سے پاک کر لیں، باہر سے اپنی غلاظت پلیتی لگی ہو، کوئی پانی پیے گا؟ ہم پانی کے لیے گلاس کو تب قابل عمل سمجھیں گے جب وہ اندر سے بھی صاف ہوگا اور باہر سے بھی صاف۔
اسی طریقے سے اولیاء اللہ کہتے ہیں انسان کا جو ظاہر ہے یہ نماز روزہ حج زکات سے پاک ہوتا ہے، شریعت کے اعمال سے پاک ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ کہتے ہیں جو بندہ شریعت کا تارک ہے، شریعت کو چھوڑنے والا ہے، وہ کبھی بھی معرفت کا کوئی درجہ نصیب اسے نہیں ہو سکتا، معرفت کی کوئی بات اسے نصیب نہیں ہو سکتی. سب سے پہلا عمل نماز ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہر مراتب الشریعت یافتم پیشوائے شریعت ساختم. کہتے ہیں کہ میں نے ہر مرتبہ شریعت کے ذریعے حاصل کیا اور اس رستے میں شریعت کو اپنا مرشد بنا کے رکھا. تو شریعت کی پاسداری کے بغیر کوئی بندہ ولایت کو نہیں پا سکتا، شریعت کی پاسداری کے بغیر کوئی بندہ اللہ کی معرفت کو نہیں پا سکتا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خود آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک مستحب بھی فوت نہیں ہونے. بے شک اگر کوئی بےعملی کرتا ہے تو اس کا معرفت سے کوئی تعلق نہیں، جب تک بندہ شریعت کا ہی سیکھے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کا تارک ہے اس کا اللہ کا ذکر بھی قبول نہیں ہوتا. پہلی چیز نماز ہے. آقا علیہ السلام نے فرما دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اسے کفر کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اپنے عاشق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا بلال ارحم الصلاۃ، اے بلال نماز پڑھ کر مجھے راحت پہنچا. سبحان اللہ. پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز نماز ہے، پہلی چیز روزہ ہے، پہلی چیز اگر نصاب صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو حج کرنا ہے. یہ ارکان اسلام ہے. شریعت کی پاسداری ہے، پاکی و ناپاکی کا خیال کرنا ہے. لیکن صرف ظاہر تک جو محدود رہتا ہے اسے اللہ نہیں دیتا. وہ صرف ظاہر تک محدود رہتا ہے وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. اس کے لیے باطن کو صاف کرنا ضروری ہے. اچھا آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، 20 سے 25 منٹ مزید بات کرنی ہے. آپ غور سے سماعت کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں دین کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ باطن کہاں سے آپ اٹھا کے لے آئے. مسئلہ ہمارا یہ ہے ہم جتنے لوگ بھی ہیں وہ کبھی بھی اہل سنت کے عقائد کو قرآن و سنت سے نہیں پیش کرتے. آیات میں کیا ہماری دلیل موجود نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں کیا دلیل موجود نہیں ہے. اگر کوئی حدیث نہ بھی بیان کی جائے ایک بات کو قرآن سے بیان کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ایک انٹرنیشنل سینیریو ہے، اس انٹرنیشنل سینیریو کے اندر تصوف کو بدنام کیا گیا، اولیاء اللہ کی تحریکات کو بدنام کیا گیا، اور یہ ثابت کیا گیا کہ پتہ نہیں یہ کوئی شرک کا نظام ہے یا کوئی مشرکانہ اور بدعت کے اوپر مبنی چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں. اب کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، غور کریں، فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جتنا آپ کو یہ سارا سینیریو نظر آتا ہے یہ کالونیل پیریڈ کا ہے. انگریز یہاں پر ہمارے اندر وہ بیج بو کے گئے جسے ہم آج تک ہم اس سے نکل نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی صوفیاء کے معاملات تھے، اولیاء اللہ کے معاملات تھے، پوری دنیا میں آپ کو یہی اسلام نظر آئے. مثال آپ لے لیں، میلاد النبی کے محفل میں ہم موجود ہیں. ہم میں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں ان سے اختلاف ضرور ہے، ہمیں نفرت کرنے کا کسی سے حق نہیں. کوئی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اپنی دلیل کو بلند کرنا چاہیے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے. مولا رومی نے کیا کہا تھا؟ مولا رومی نے کہا تھا تو برائے فصل کر نام دی، میں برائے فصل کر نام دی. تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا. آپ دیکھیں ربیع الاول آئی 12 ربیع الاول، بہت سے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ بدعت ہے اور یہاں پر جو ہے یہ مشرکانہ معاملات ہیں، بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن جب سوشل میڈیا نے زور پکڑا تو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر صرف 2 ملک ایسے ہیں جو آفیشیل سطح پر ربیع الاول نہیں مناتے. 2 ملک ہیں، ایک سعودی عرب ہے اور ایک قطر ہے. پوری دنیا کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام. ملا علی قاری نے اپنی کتاب لکھی آج سے 400 سال پہلے، 300 400 سال پہلے.
ملا علی قاری نے اس ٹائم پر مصر میں کہاں میلاد النبی ہوتا تھا، شام میں کہاں ہوتا تھا، آپ کا افریقہ میں کہاں میلاد پاک ہوتا تھا، اور کیا معمولات تھے جو مدینہ طیبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر جو جلوس نکلا کرتا تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سارے دیکھیں ملا علی قاری، امام حجر اسقلانی ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے جو آج کے بزرگ نہیں ہیں، 400 سال پرانے بزرگ ہیں، علامہ جوزی نے، شیخ ابن تیمیہ نے، جو سب سے بڑا متشدد اہل سنت کے اندر پایا جاتا ہے، کہ جسے سعودی عرب شیخ الاسلام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی بدعت ہے اور اس کا ثواب ملتا ہے اہل اسلام کو، تو یہ کبھی بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نہیں تھا، اور میلاد پاک کا جو پروگرام ہے یہ اجماع ہے پوری امت کا، اور آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف یہ نہیں، صوفیاء سے محبت کرنے والے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے دنیا کے اندر 75% لوگ ہیں۔ دنیا کے اندر آپ مصر میں چلے جائیں، آپ کو ایسی مزارات ملیں گے، آپ شام میں چلے جائیں، اردن میں چلے جائیں، آپ یمن میں چلے جائیں، آپ ملائیشیا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، ایون آپ غیر مسلم ملکوں میں، چائنا میں چلے جائیں، آپ کو اولیاء اللہ کی سلاسل ملیں گے۔ افغانستان کے اندر جو افغان جہاد جنہوں نے کیا، افغان جہاد میں جو 5 اداروں نے 5 تنظیمیں بنائی، ان میں 2 تنظیمیں کون تھیں؟ صوفیاء کی تھی، مجددی گروپ تھا، گیلانی گروپ تھا، مجددی گروپ نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتا تھا، گیلانی گروپ حضور غوث پاک کے سلسلے قادریہ سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر آپ ٹرکی کو دیکھ لیں، ٹرکی اور ہم میں تو بالکل سملیرٹی ہے، ٹرکی حنفی ہے، ہم حنفی ہیں، عقیدے کے اندر ہم ماتریدی ہیں، وہ ماتریدی ہیں، ہم جہاں پر زیادہ تر قادری سلسلہ اور نقشبندی سلسلہ ہے، وہاں پر زیادہ تر قادری اور نقشبندی سلسلہ ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کرامتوں کے پیچھے لگا دیا جائے۔ ارے بھائی، اولیاء اللہ نے کہاں کرامتوں کی بات ہے؟ اولیاء اللہ کی تعلیمات میں کرامتوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ خدا کا خوف، ہم نے کرامتوں کے پیچھے لگا دیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے، کرامت کے اعتبار نہیں، یہ تو اہل سنت کے عقائد میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کرامت کو اولیاء اللہ دکھانا نہیں چاہتے، ضرور وہ ان کا مقصد ہی نہیں، ان کا مقصد تو دلوں کو اللہ سے واصل کرنا ہے، ان کا مقصد۔ اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ہم مدد مانگتے ہیں اولیاء سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مدد زیادہ سے زیادہ ایک وسیلے کا ہی معاملہ ہے، کہ ہم اگر ان کے استمداد کی بات بھی کرتے ہیں تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کے وسیلے کو اختیار کیا جائے، ورنہ آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھیں فتح الرحمانی، توحید اس سے بڑی بات کس نے کی؟ توحید کو صحیح رنگ میں اگر کسی نے بیان کیا ہے تو سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سے تعلق کو قائم کرنے کی جو سب سے بڑی بات کی ہے وہ اللہ نے کی، اور آپ کو یہ شدت صرف برے صغیر میں نظر آئے۔ آپ کبھی ترکی چلے جائیں، آپ کبھی شام چلے جائیں، مصر چلے جائیں، آپ کو مزارات میں خلافات نہیں ملیں، جہاں پر ہم کو محکمہ اوقاف کا مسئلہ ہے، محکمہ اوقاف یہ چاہتا ہے کہ یہاں چندے چلتے رہیں، محکمہ اوقاف یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے رہیں، ترتیب کرتے رہیں، معاملات ہمارا ووٹ چلتا ہے، یہ تو حکومت چاہتی ہے، ورنہ علماء نے کبھی، آپ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو انہوں نے تو کہا مزار کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے، آپ مزار سے ریزنیبل فاصلے پہ کھڑے ہوں اور آپ وہاں ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، آپ دعا مانگیں، آپ وہاں پر احسان ثواب کرنا چاہتے ہیں، آپ احسان ثواب کریں، ان کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، قرآن کے اندر قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر ہے، آپ قوم عاد اور قوم ثمود کو دیکھیں، قرآن نے کہا عرب عربہ اور عرب مستعربہ، عرب کی ایک ایسی قسم تھی جس کی نسلیں مٹ گئی، اللہ نے جب ان پر عذاب نازل کیا تو ان کی نسلیں مٹ گئی، تو آپ اگر ابھی ان کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آقا پاک علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، امام نسائی سے اس کو لے کر آئے ہیں اور اس کو مستند یالا کے اندر روایت کو بیان کیا گیا کہ آقا علیہ السلام جب قوم عاد سے گزرے اور آقا علیہ السلام جب قوم ثمود سے گزرے، صحابہ کرام کے ساتھ تھے، حضور نے فرمایا جلدی جلدی گزرو، یہاں پر کھڑے نہیں ہونا، جلدی جلدی یہاں سے گزرو۔ صحابہ کرام نے، مفہوم حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے وہاں کچھ کھانے کے لیے پلیٹوں میں ڈال دیا تھا، تو جہاں تک حکم ہوا کہ ان پلیٹوں کو چھوڑ دو،                                                                                                                                                                          اس گلاس کو چھوڑ دو، تو وہاں پر موجود ہے، کیوں؟
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کیونکہ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا جلدی یہاں سے نکلو، جلدی یہاں سے نکلو۔ وہاں کھانے سے منع کر دیا، پینے سے منع کر دیا، صدیوں پہلے اللہ کا عذاب آیا تھا، صدیوں پہلے، لیکن آج بھی اس علاقے میں لعنت برس رہی ہے۔ اور آقا پاک علیہ السلام نے اس علاقے میں نہ کچھ کھانے دیا نہ کچھ پینے دیا، بلکہ آپ روانہ ہونے کی بات۔ جہاں اللہ کے قہر آیا ہو، جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو، جہاں نحوست ٹپک رہی ہے، وہاں آج بھی نحوست ٹپک رہی ہے۔ اللہ، اور آپ اندازہ کریں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظالموں کے درمیان مت بیٹھو، ظالموں کے درمیان کہیں ایسا نہ ہو تمہارا شمار بھی ظالموں میں چھوٹ جائے۔ آپ اندازہ کریں، آپ چاہے نیک اور صالح، 11:30 اگر آپ نے کسی ظالم کے پاس بیٹھ گئے، اگر آپ کسی ظالم کے پاس بیٹھ گئے، آپ جتنے نیکوکار ہو، جتنے پرہیزگار ہو، وہ جو ظالم کا ظلم ہے، اس کی ظلم کی جو نحوست ہے وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو، اس کی صحبت میں بیٹھو، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو۔ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ یعنی یہاں تک قرآن مجید میں بات کی، تو جس طریقے سے ان پر اللہ کا عذاب آج بھی نازل ہو رہا ہے، اس جگہ پہ آج بھی ٹپک رہی ہے، اسی طرح جہاں اولیاء اللہ کا مزار ہے، جہاں اولیاء اللہ آرام فرما ہے، تو یہ وہ جگہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کو راضی کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ نہ مانگا۔ آپ دیکھیں اولیاء اللہ کو اگر آپ دیکھیں کبھی بھی آپ اسٹڈی کریں تو یہ تو ہمارے یہاں پر تصوف کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اقبال نے کہا نا وہ نیکو نام جو تم قبروں کی تجارت کر کے کیا نبے چوبے میں مل جائیں سنم پتھر۔ آپ جائیں افغانستان میں جائیں، ایسی مزارات، طالبان کی حکومت ہے، وہاں طواف نہیں کرنے دیں گے مزار کے پاس، آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنے دیں گے، لیکن وہ اولیاء اللہ کی مزار پہ جاتے ہیں، اسے شرک نہیں سمجھتے، وہ اولیاء اللہ کی مزار پہ جا کر وہاں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، اور مقصد بھی کوئی منت مراد پوری کرنا نہیں ہے۔ اہل اللہ کے مزار میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی سوال اللہ سے نہیں کیا اور وہ پوری زندگی دین کو نافذ کرنے میں لگے ہوئے۔ اولیاء اللہ ملائیت نہیں، معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پر جو لوگ آج الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ہمارے ایسے پیران نظام ہیں جو غیر شرعی معاملات کرتے ہیں، اور جو پاکستان کا ایک پیری نظام ہے، ایک پیری کلچر ہے، اس کے اندر ایک بڑے مسائل ہیں۔ وہیں ہماری ملائیت نے جو سخت نیت ہے اس نے بڑا نقصان پہنچایا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، وہ آپ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ سام ہے آزاد، دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جس طرح دین کو پیش کیا، آقا پاک علیہ السلام نے اس طرح دین کو پیش کیا۔ قرآن نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ وما علینا الا البلاغ، انہوں نے لوگوں تک دین پہنچایا، اس کو دین کو نافذ نہیں کیا، ان کے اوپر مسلط نہیں کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا طریق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام آپ کی سیرت طیبہ سے دیکھیں طریق کیا تھا۔ آپ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند اسلام اولیاء اللہ نے بنایا، تو آپ کو آج سے 150-200 سال پہلے کا جو خانقاہی نظام ہے وہ کیسا نظر آتا ہے؟ آپ صرف اس کو دیکھیں۔ سر جی یہ جو خرافات ہیں آپ کو ابھی کالونیل پیریڈ انگریزوں کے بعد کی پیداوار ہے، اور یہ اللہ نے کیا نظام مرتب کیا تھا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور صرف جہاں نہیں، جہاں جہاں اولیاء اللہ گئے، آپ مجھے بتائیں اگر آپ محمد بن قاسم کی بات کرتے ہیں، آپ طارق بن زیاد کی بات کرتے ہیں، آپ قتیبہ بن مسلم کی بات کرتے ہیں، کس کی صحبت میں بیٹھتے تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کی صحبت میں بیٹھتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کا فیض تھا کہ انہوں نے اسلام کی تلوار کے ساتھ خدمت کی۔ اولیاء اللہ نے لوگوں کو قریب کیا، انہوں نے ان کے اوپر شدت نہیں کی، انہوں نے ان کے اوپر اسلام کو مسلط نہیں کیا، اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے،
معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں توڑتے. آپ یقین کریں، اخلاق دیکھنا ہے آپ اولیاء اللہ کی کتابیں خدا. اچھا ہمارے یہاں ولی کہتے ہیں نا ولی وہ ہوتا ہے کہ جناب وہ جنگل میں گھوما ہوا ہے اور ترتیب ہوا ہے اور سب چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں. آپ پڑھے تو صحیح کبھی کتابیں اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء رہے ہیں. علماء، آپ تصوف کی پہلی کتاب دیکھیں کون سی ہے. تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے کتاب اللمع، ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب اللمع. کتاب اللمع 4 صدی عیسوی میں لکھی ہے. یعنی یہ محدثین کا جو دور ہے اس کے بعد کا دور ہے. یہ وہی دور ہے جس میں امام نسائی سنن نسائی مرتب کر رہے ہیں. اس دور میں تصوف کی کتاب لکھی، باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی کتاب اللمع فی التصوف. آپ اس میں دیکھیں انہوں نے تقریباً 500 آیات سے استدلال کیا. کتنی آیات سے؟ 500 آیات سے. کوئی کرامت موجود نہیں ہے اس کے اندر. ہر بات کو تصوف کی ہر بات کو وہ دلیل سے، قرآن سے یا حدیث سے پیش کرتے ہیں. آپ اس کے بعد جائیں، تصوف کی سب سے بڑی کتاب رسالہ کشیریہ ہے. اچھا یہ وہ کتابیں ہیں جو شیخ ابن تیمیہ نے روایت کی ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں جو علامہ ابن جوزی نے روایت کی ہیں. کوئی عام لوگ نہیں ہیں. اپنی سند کے ساتھ پوری کتابیں آگے منتقل ہیں. آپ رسالہ کشیریہ کو پڑھیں. رسالہ کشیریہ پہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. تقریباً ہم اس پہ تحقیق کر رہے تھے 650 آیات سے 650 آیات سے رسالہ کشیریہ. آپ کشف المعجوب کو اٹھائیں. کشف المعجوب میں سب سے پہلا صوفی اگر وہ کسی کو پیش کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیش، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیا بات، مولانا علی کربلا رضی اللہ عنہ پیش کرتے ہیں. وہاں پر وہ آگے آگے بیٹھے بھاڑ ہے مسلمان کو پیش کرتے ہیں. اور تصوف پہ جو قرآن و سنت سے گفتگو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. یہ بڑے بڑے علماء ہیں، یہ صوفی بھی تھے اور انہوں نے کئی کرامت کا ذکر نہیں کیا. چند ایک کرامات بیچ میں کہیں ذکر آ گئی آیات سے استدلال کیا، احادیث سے استدلال. اس لیے میں اپنی گفتگو کو آخر کی طرف لے کے جاتے ہوئے، دین کیا ہے؟ دین روحانیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. میں اس بات کو پیش کر کے اجازت چاہوں گا، دین روحانیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ اس میں روحانیت کو چھوڑ کر دین کی حقیقت کو پالوں گا تو آپ بھول. کیسے؟ پورا دین کیا؟ دین ٹوٹیلٹی میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں حدیث جبرائیل کہتے ہیں. حدیث جبرائیل کیا ہے؟ حدیث جبرائیل کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری نے اسے 4 سندوں سے روایت کیا. مطلب امام بخاری نے 4 سے 5 مقامات پر مختلف صحابہ سے اس روایت کو پیش کیا. اور یہ روایت متفق علیہ روایت ہے. امام بخاری نے بھی روایت کی، امام مسلم نے بھی روایت کی. اور یہ نہ صرف امام بخاری امام مسلم نے روایت کی، امام ترمذی نے بھی روایت کی، امام نسائی نے بھی روایت کی، ابن ماجہ نے بھی روایت کی. تقریباً احادیث کتب میں یہ روایت موجود ہے. اور بعض میں سے احادیث متواترہ میں شمار کی. احادیث متواترہ وہ حدیث ہے جسے اتنے صحابہ نے روایت کیا ہو اور ہر دور میں اس کو روایت کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ میں جمع ہونا محال ہے، جھوٹ میں جمع ہونا ممکن نہ. میں بس یہ روایت پیش کرنے جاتا ہوں بہت اچھی، یعنی اتنی مستند روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو قرآن کے درجے پہ پہنچے. یعنی قرآن کے بعد سب سے زیادہ درجہ احادیث متواتر ہے. اچھا یہ روایت کب کی ہے؟ فتح مکہ کے بعد. تقریباً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی تعداد کے صحابہ موجود. اس روایت کو حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت یہاں آپ کے پاس آتے ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. اور روایت میں الفاظ جو اس کی مختلف صحابہ نے روایت کیا، لیکن جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو روایت کیا اس کے الفاظ سنیے. اور یہ کیا روایت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا. شخص کو دیکھا تو بڑے حیران تھے. حیران کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں حیران اس لیے ہوئے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. پہلی بات پہلی. اچھا دوسری حیرانی کی وجہ کیا ہے؟ مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں. دوسری حیرانی کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسری حیرانی
نورانی کی وجہ تھی کہ انہوں نے بڑے اجلے لباس پہنا، بڑا سفید لباس، بڑا اجلا لباس، بڑا نورانی چہرہ تھا، ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، اجلا لباس تھا، سفید لباس۔ اب اس کے حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنا اجلا لباس کسی قریب رہنے والے کا ہو سکتا ہے، دور سے آنے والے کا اتنا اجلا لباس نہیں ہو سکتا۔ کوئی دور سے آئے گا تو اس کا اتنا اجلا لباس نہیں ہوگا، یہ کوئی قریب رہنے والا ہے، لیکن قریب میں ہم جانتے ہیں ہر ایک کو یہ تو ان میں سے نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسری بات، اگر یہ دور سے آئے ہوتے تو ان کے کپڑے پراگندہ ہونے چاہیے، صحرا کا علاقہ، مٹی جو ہے ان کے وجود پر کہیں نہ کہیں کپڑے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے، چلو یہ بات تو تھی جو حدیث میں روایت میں مختلف صحابہ نے مختلف الفاظ ذکر کیے، لیکن عمر فاروق کے الفاظ سے ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اتنا بے تکلف ہوا، اتنا بے تکلف ہوا کہ صفوں کو چیرتا ہوا کثیر صحابہ بیٹھے، اسی لیے تو متواتر روایت بنی، بڑے صحابہ نے روایت کیا، صفوں کو چیرتے ہوئے وہ آقا علیہ السلام کے پاس چلے۔ اب حضور تک بھی گئے تو کوئی بات نہیں تھی، کہتے ہیں حضور دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے نماز میں جیسے بیٹھے، وہ شخص بھی دو زانوں حضور کے ساتھ بیٹھے، اور دو زانوں بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنے مبارک کے ساتھ مسا، اتنا بے تکلف۔ ابھی حضرت عمر کمنٹری کر رہے ہیں جو روایت میں ہے، اتنا بے تکلف۔ اچھا چلیں یہ اتنا بے تکلفی تو ہوئی، حیرت کی بات کی، اس نے 3 سوال، اور بعض روایت میں قیامت سے متعلق سوال کیے، لیکن زیادہ روایات میں 3 سوال کا ذکر آتا ہے۔ وہ 3 سوال کیے، اور جب وہ 3 سوال کر لیے، اچھا ہر سوال کے بعد آقا پاک علیہ السلام کہتے ہیں صدقتا، انہیں سچ کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو وہ سلام نہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا صدقتا، بھائی ایک تو سوال خود کرتا، پھر جواب ملنے پہ تائید اور تسلیم بھی خود کرتا۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ سوال بھی خود کر رہا ہے، جواب کے بعد مہر تسلیم بھی لگا رہا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، آپ نے غلط بات نہیں۔ 3 سوال اس میں، کتنے سوال کیے؟ 3 سوال کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا، 3 سوال کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو کیا بات ہوئی؟ 3 سوالوں کے بعد جب وہ جانے لگا، حضور نے چلا گیا، حضور نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں کیا سکھانے آئے تھے؟ دین سکھانے آئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی 2 سے 3 شرح ایسی ہیں، ایک فتح الباری ہے جس پہ جتنے بھی اہل سنت کلیم کرنے والے فرقے ہیں اس کا حوالہ دیتا ہے۔ بخاری کی شرح فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی نے لکھی، اور اس کے علاوہ ایک اور بخاری مسلم کی شرح ہے کہ اس کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے بھی بخاری کی شرح میں اس پہ کلام کیا، امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس پہ کلام کیا۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں تو ذکر ہے کہ ایک راوی نے کہا، صحابی نے کہا، گویا معلوم ہوا کہ یہ جو 3 سوال کیے گئے ہیں پورا کا پورا دین ہے۔ اللہ راوی نے، ایک صحابی نے یہ کمنٹ کیا، تو امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں گویا معلوم ہوا کہ جو 3 سوال کیے گئے اس میں پورا دین بیان ہو گیا۔ یہ 3 سوال ہوئے ہیں، اس میں پورا دین بیان ہو گیا، پورا کا پورا دین بیان ہو گیا۔ وہ 3 سوال کیا ہے؟ اب آپ غور کیجیے گا، اس میں پورا دین بیان، پورا کا پورا دین ٹوٹیلٹی کے اندر بیان ہو گیا۔ اب اس میں سے ہم کسی بھی فیکٹر کو اگنور نہیں کر سکتے، کوئی بھی فیکٹر جو ہے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ 3 سوال کیا؟ پہلا سوال یہ تھا، اچھا یہ 3 سوال ہی وہ ہیں کہ جس کے ایک بات پر کوئی عامل ہو جائے تو مسلمان ہو جائے، جس کے ایک پہلو پہ کوئی عمل کر لے تو کون ہوتا ہے؟ مسلمان اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے، کفر اس کے اندر۔ جس کے 2 پہلوؤں پر عمل شروع ہو جائے تو بندہ مومن ہو جائے، سبحان اللہ۔ جس کے 2 پہلوؤں پر بندہ عمل کرنا شروع کر دے، عامل ہو جائے تو درجہ ایمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر اس کے 3 پہلوؤں پر عمل آ جائے تو بندہ عاشق ہو جائے، سبحان اللہ۔ اسلام، ایمان اور عشق کی بات، آپ میری بات سمجھ، 3 درجے، اس کو اشفاق احمد صاحب نے بڑا اچھا انداز میں بیان کیا، بڑے سادہ لفظوں میں بیان کیا۔ مسلمان وہ
مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں مومن کون؟ مومن وہ نہیں ہے اللہ کو مانتا۔ مسلمان مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے۔ کیا بات! مومن کون ہے؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے۔ عاشق کون ہے؟ عاشق وہ ہے اللہ جس کی مانتا ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استاد صاحب نے کہا ایمان سلامت ہر کوئی منگا، عشق سلامت ہر کوئی ہوں منگا ایمان شرماوڑ عشق میرے دل کو غیر کوئی نہیں، میرا ایمان میرا عشق سلامت سلام یاد رکھو، ایمان کو غیر ہوئی۔ کیا بات! ایمان جو ہے وہ اچھا درجہ ہے، لیکن عشق کی بات کرنی بات پہنچا۔ اچھا میں صرف کسی روایت کا کروں گا، بات کرنی ہو جائے گی۔ اب 3 سوال کیا تھا؟ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام۔ ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال یہ تھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو ماننا، مجھے آخری نبی ماننا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جتنے بھی اعتقادات کا ذکر ہے، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو ماننا، روز آخرت کو ماننا۔ اچھا ان میں سے کسی ایک چیز، فرشتوں کو ماننا، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں آپ مسلمان نہیں کرتے۔ اگر آپ کہتے ہیں فرشتے نہیں ہیں، تعویل کے بغیر قرآن میں ذکر ہے فرشتوں کا، آپ کہتے ہیں فرشتے نہیں ہیں، تو آپ کافر ہو۔ فرشتوں کا انکار ٹوپی پاکٹ میں ڈالو۔ آپ نے سر سید احمد خان نے بھی جنوں کا انکار کیا، جنت کا کیا، دوزخ کا کیا، سر سید احمد خان کے بارے میں معجزات کا انکار کیا، لیکن تعویل وہ سائنٹیفک ترتیب میں معاملات کرتے تھے، کئیوں نے تقریر کی سر سید احمد خان، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تعویل کی غلطی لگی، گمراہ اور اس طرح کی بات علماء کرام نے کی، لیکن وہ ہر چیز کو سائنٹیفکلی ثابت کرنے کے اوپر تلے وہ مسئلہ وہ تھا۔ لیکن آپ ان عقائد میں سے اگر کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کرتے ہیں آپ کافر ہو جائیں گے، کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کرتے ہیں تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے، آپ مسلمان نہیں رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ضروریات دین میں سے ان اعتقاد پر کسی ایک بات، تمام مسائل میں سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، کوئی کسی بھی جگہ پر اگر آپ کسی ایک بات کا انکار کریں گے تو آپ کافر ہو، سب یہ ہے تو ایمان ضروری ہو۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ اچھا ایمان کی پوری ڈیٹیل، علم الکلام ابو منصور ماتریدی اشاعرہ میں بڑی ڈیٹیل ہے موجود ہے، علم الکلام کو بڑا کام ہوا ہے، ایک علم کا سمندر ہے۔ اچھا دوسری یہ علم ہے پورا جو آگے نکلا۔ دوسرا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا اللہ کو ایک ماننا، مجھے آخری نبی ماننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا اور جیب میں رکھ لیں، زکات دینا، اعمال، فقہ، جائز ناجائز، یہ جتنا معاملہ ہے یہ سارا اسلام کے اندر ہے۔ شریعت کی جتنی باتیں ہیں، پاکی ناپاکی کی، جائز ناجائز، حلال حرام، علم فقہ سے تعلق رکھنے والی، عبادت و معاملات سے رکھنے والی ساری باتیں، عمل سے تعلق رکھنے والی ساری باتیں آ سکتی۔ اچھا اب دیکھیں ادھر بڑا حکمت والی بات ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے کہا۔ امام جلال الدین سیوطی نے کہا آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں اگر آپ عقیدہ نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نبیوں کو نہیں مانتا، قرآن میں ذکر ہے لیکن میں نہیں مانتا، آپ کافر ہو جائیں گے، پوری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسلام آپ کا قبول نہیں ہو سکتا اگر ایمان آپ کا مقبول نہیں، عمل آپ کا کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا اگر جڑ سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل درست، عمل پوری زندگی کرتے رہیں گے۔ قرآن نے کہا عمل 2 وجہ سے غلط ہوتے ہیں۔ اگر شرک کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے میرے ساتھ شرک کیا میں اس کے سارے اعمال لے آؤں گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی کی، آپ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کر دیا، اتنی بے ادبی بھی ہوئی میں سارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر نہیں۔ عمل ضائع ہے اگر عقیدہ درست نہیں۔ اچھا ادھر آ جائیں، اگر عمل نہیں ہے تو تیسرا پہلو نہیں ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، شریعت کا انکار کرتا ہے، اگلی فیز میں تو داخل نہیں ہو سکتا۔ اگلا فیز ہے کیا؟ اگلا فیز
اب یہ بات ہے جو تصوف سے تعلق ہے، اور اسی میں بات ختم کروں گا۔ اگلا سوال کیا جبرائیل علیہ السلام نے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے دین میں، کہاں ہے روحانیت، کہاں ہے تصوف کی باتیں؟ ارے امت کا سعادت اعظم تصوف پہ کھڑا ہوا ہے۔ سعادت اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کی تربیت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ قرب کون ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی قرب تھا، 90% قرب تو عراق میں، شام میں، مصر میں، ترکی میں موجود ہے۔ تقریباً 4 کروڑ کی تعداد میں قرب موجود ہے۔ سارے کے سارے قادری، سارے کے سارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ قرب 90% قادری، 90%۔ آج سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک بیٹا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگ میں حضور غوث پاک کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے، جب فلسطین فتح ہو رہی ہے۔ لکھا گیا ہے مستند تاریخی روایات میں، امام ابن کثیر نے اس کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو فلسطین فتح ہوا، آدھی فوج امام غزالی کے مدرسے کی تھی، آدھی فوج حضور غوث پاک کے مدرسے کی تھی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر، سلطانیہ، حق بابو۔ آج غوث پاک کی کرامات تو بتائیں، سر اسرار کس نے پڑھی؟ ارے بھائی 90 سے 100 صفحے کی کتاب ہے، 140 آیتوں سے استدلال کیا، صفحے بھی زیادہ ہو گئے۔ حضور غوث پاک کی کتاب ہے سر الاسرار، تصوف کو اس میں اسٹارٹ میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ تصوف کیا ہے، اور تصوف کے بارے میں کچھ ابہامات تھے، تو میں رسالہ صرف تصوف کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ صرف 100 صفحے کی عربی تصنیف، عربی کتاب میں عربی زبان میں تصنیف ہے، متن اس کا عربی زبان کے اندر ہے، 100 صفحے کے اندر 140 آیتوں سے استدلال۔ تصوف قرآن و سنت کے علاوہ ہے کہاں ہے؟ آپ بڑے الفتح ربانی، سعودی عرب اس کو شائع کرتا ہے، فتوح الغیب کی شرح خود شیخ ابن تیمیہ نے لکھی ہے۔ تصوف تو وہ ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کی، اور کہاں انہوں نے کرامتوں کا ذکر کیا؟ کرامات کا انکار نہیں، لیکن بات یہ تصوف کیا ہے، میں آخری بس بات کر کے جاتا ہوں، میں ٹائم زیادہ ہو گیا، بات لیٹ شروع ہوئی، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، بھائی احسان نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہم میں سے ہر بندہ، ہر مسلک، ہر بندہ کہتا ہے بھائی جان عقیدہ بہت ضروری ہے، عمل بہت ضروری ہے۔ بھائی میں بھی مانتا ہوں عقیدہ بہت ضروری ہے، حضور نے ایمان کے طور پہ بیان کر دیا۔ میں بھی مانتا ہوں عمل بہت ضروری ہے، حضور نے اسلام کے طور پہ بیان کر دیا۔ لیکن اس سے آگے کی بات جو حضور نے کی وہ کہاں جائے گی بھائی؟ جو دین کے اندر آتی ہے، جسے ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں دین ہے، جو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں دین ہے۔ مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرتبہ احسان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، بخاری و مسلم کی متفق روایت ہے، حدیث متواترہ میں سے الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے قرب الہی کی کیفیت کو پانا کہ آپ اللہ کو بے حجاب دیکھ رہے ہوں، یا یہ کیفیت پیدا ہو جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مراقبے کی یہ کیفیت ہو جانا، بھائی یہ کہاں سے ملے گا؟ اس کو کہاں سے پاؤ گے؟ اس کو جو تصوف کہتے ہیں، اس کو صوفیاء کی تعلیمات کہتے ہیں۔ اس ذات تک پہنچ کیسے سکتے ہو؟ اس ذات تک پہنچ کیسے سکتے ہو؟ صوفیاء کہتے ہیں جنت تک پہنچنا بڑی بات ہے۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب آپ یہ ایسے ہی آپ پتہ نہیں کہاں سے بات لے آتے ہیں جنت کے، بھائی اللہ کی صرف اللہ تک پہنچنے کی کہا، قرآن و سنت میں جنت کی بات ہوئی ہے۔ ارے میرے بھائی قرآن و سنت میں جنت کی بات ہوئی ہے تو بیسٹ اور ایکسیلنٹ کی بات بھی ہوئی ہے، گڈ کی بات ہوئی ہے تو بیسٹ اور ایکسیلنٹ کی بات بھی تو ہوئی ہے۔ بات یہ ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جو صرف جنت مانگتا ہے وہ گڈ پہ کھڑا ہے، جو اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے وہ ایکسیلنٹ پہ کھڑا ہے، وہ بیسٹ پہ کھڑا ہے۔ قرآن نے کہا تم ازواج ثلاثہ، کل قیامت کے دن تم 3 گروہوں میں بڑھ جاؤ گے، اصحاب المیمنہ کی ماں اصحاب المیمنہ، واصحاب المشأمہ کی ماں اصحاب المشأمہ۔ ایک دائیں ہاتھ والے ہیں کیا ہی مزے میں جنت والے، ایک بائیں ہاتھ والے ہیں ان کے پر عذاب ہو رہا ہے۔ بھائی دائیں
دائیں بائیں ہو گیا، یا اللہ یہاں رپورٹ کا دائیں ہاتھ میں جائے گا یا بائیں ہاتھ میں جائے گا، یہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تیسرا گروہ بھی ہے، بس سابقون، نہ دائیں والے ہیں نہ بائیں والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، بڑھتے چلے جانے والے ہیں، احسان والے ہیں، اولئک المقربون، وہ میرے مقرب۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن تین گروہ بنے گے۔ اولئک المقربون کون ہیں؟ جب دنیا میں بھی دیدار الہی کے طالب تھے، جو آخرت میں بھی دیدار الہی کے طالب تھے۔ حدیث پاک میں تھی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ نے، من طلب الدنیا فلو دنیا، جس نے اللہ سے دنیا مانگی دنیا مل گئی، من طلب العقبہ فلو العقبہ، جس نے جنت کو مانگا جنت مل گئی، لیکن من طلب المولا فلہ الکل، لیکن جس نے اللہ سے اللہ کو مانگا تو سب کچھ مل گیا۔ سبحان اس اللہ، طرح میں فائدہ ہے، اللہ سے اللہ کو مانگنے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ بے شک، ارے جنت اگر تیرے دل میں بسی ہے، وہ محبت کی چاہیے تو سودا گری ہے۔ اقبال نے کہا خواہش کمال تک سے بنتی ہے یا مراد، دنیا کی چھوڑ دی ہے عقبہ کی چھوڑ دے، سودا گری نہیں یہ عبادت کی اڑاتی ہے، یہ بے قبر غذا کی طرح۔ بھائی جنت کی شان اللہ نے بیان کی تو کیا اللہ نے یہ نہیں کہا ففروا الی اللہ؟ قرآن میں دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ جنت تو نہیں آیا۔ بھائی بیسٹ کی بات بھی تو ہے، قرآن کی کیا وہ آیت نہیں ہے میری نمازیں میرے روزے میری زندگی میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، کہاں جنت کو ذکر ہے؟ بھائی ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اللہ سے اللہ کو مانتے ہیں، اس کی طرف کی بات کرتے ہیں، اس کے مکھڑے کے اس کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ تو بات سر یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کی بات ہے، قرب الہی تک پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دین کے لیے بڑا کام کیا، مزارات پر مفت لنگر کا اجرا کیا، وہاں پر اوقاف بنائے، لوگوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ میرے پاس موقع نہیں ہے اس لیے میں بات نہیں جا رہا، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ بات صرف یہ ہے کہ اولیاء اللہ کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو خلاف شرع ہو، اگر غلطی میں ہے تو ہم ہیں، بدعملی ہے تو ہماری طرف سے، اہل سنت کی طرف سے۔ ہم جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت اور صوفیاء کا ماننے والا کلیم کر کے ہمارے اندر عمل کا مسئلہ ہے، ہم عقیدت و محبت میں بیڑے پار کرواتے ہیں، ایسے بیڑا پار کبھی نہیں ہے۔ صحابہ پوری زندگی ڈرتے رہے، آخری سانس تک ڈرتے رہے، جب تک سانس نہیں نکل گئی ڈرتے رہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، آپ نے فرمایا کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، کیا آقا پاک علیہ السلام نے ڈرنا نہیں سکھایا؟ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، حضور نے فرمایا، بخاری شریف میں پوچھا حضور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مجھے تو اپنا نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ آپ نے آج ہی سکھائی۔ اب لوگ بعض اس سے برادری کرتے ہیں کہ حضور کو اپنا نہیں پتا تھا، معاذ اللہ پوری کائنات کو بچوانا ہے، صحیح احادیث میں اس کو لے کر قرآن کہہ رہے ہیں نا آپ تیرا کل کوثر، اے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں اللہ کے بعد کائنات میں کسی کا مقام ہے، اس کائنات میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، سبحان اللہ، اللہ کے اختیار کے بعد، اللہ کے کمال کے بعد، اللہ کی شان کے بعد، اللہ کے علم کے بعد، اللہ کی عظمت کے بعد، اللہ کی کبریائی کے بعد، اللہ کی بڑائی کے بعد، کائنات میں اگر کسی کی بڑائی ہے، کسی کی علم ہے، کسی کی عظمت ہے تو ذات مصطفیٰ کی، بے شک، ذات بے شک، خدا بلند ہے، ذات خدا کے بعد میں اس سے احترام کائنات میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو اولیاء اللہ نے اللہ تک پہنچنے کی بات کی، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے نسبت سے آج اس دن میں ہم یہ عہد کریں کہ حضور کی تعلیمات کو بھی پڑھیں، سیر الاسرار بھی پڑھیں، فتح الغیب بھی پڑھیں، الفتح الربانی بھی پڑھیں، یہ آپ کی کتابیں ہیں جس سے دین کی اصل تفہیم سمجھ آتی ہے اور یہ علم تصوف سمجھ آتا ہے۔ اور صوفیاء نے بات یہ دو نمبری آج سے نہیں، جہاں وہ کہتے ہیں زمانے میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر لباس غضب میں کہیں لازم بھی کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو حق ہے، اختیار ہے، آپ ریجیکٹ کر کے کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، دو نمبری کی بات اگر کی جائے پرکھنا ضروری ہے۔ سلطان باہور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رائے سلوک میں پرکھے بغیر نہیں لاتے، جبے کبے کا نام تصوف نہیں، اگر حلیے کا نام تصوف ہے تو کتاب النما میں لکھا اب تصوف کہاں رہ گیا؟ آج سے 1000 سال پہلے رسالہ کشیریہ میں امام کشیری نے کہا کئی لوگ صوفی بن کے بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ امام کشیری نے لکھا۔ کشف المعجوب میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تصوف کہاں رہ گیا؟ چند لوگ ہی ہیں تصوف کی بات کرتے ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ بھائی ہماری بات کیا ہے، پہچان پیدا کرنا اور پہچان ڈھونڈنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا، ایسا نہیں ہے کہ اہل اللہ کا انکار کر دے۔ جیسے ہمارے یہاں پر بعض لوگ ایسے ہیں انہوں نے کہا جناب تو یہ اب دور آ گیا، اب تو کرامتیں بھی گئی، چیزیں آ گئی، معاملات آ گئے، بات آ گئی، پھر تو آپ معجزات کا بھی انکار کریں۔ اگر آپ کرامات کا انکار کریں گے پھر آپ کہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی ویڈیو ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہاں عصا لے کر آتے اور کہاں کیا ترتیب ہوتی۔ پھر آپ مان لیں کہ یوسف علیہ السلام سے بھی کوئی کرامات معجزات کا ظہور نہیں ہوا۔ پھر اگر جب آپ اس بنیاد پر اس تھرڈ کلاس ایک آرگومنٹ پر آپ اپنی عمارت کھڑی کریں گے تو کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں ابھی تو بہت سی آیات پہ بات کی تھی اور جو اس موضوع میں نے بات کری تھی میں نے اس لیے بات پہ بات کی تھی۔ آپ موسیٰ خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، آپ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کرامت کچھ نہیں ہے تو پھر اصحاب کہف میں نبی تھے؟ نبی نہیں تھے، ولی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ ارے بھائی 300 سال سورج لڑک کر غروب ہوتا رہا، اپنے اصل رستے سے غروب نہیں ہوا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بندوں کے لیے اللہ ایسا کر سکتا ہے تو حضور کے دور کے بندوں کے لیے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتا، اس کو زبان مل سکتی ہے، اس کتے کو کل قیامت کے دن اللہ انسان کی صورت میں جنت میں داخل کر سکتا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت آتی ہے۔ تو اولیاء کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ تھوڑے ہو سکتے ہیں، وہ میری سمجھ میں آئیں نہ آئیں، آپ کی سمجھ میں آئیں نہ آئیں، لیکن بہرحال یہ اولیاء اللہ کے ترتیب یہ بھی ہے، چھاننا لگا کے ترتیب ہوتی ہے، ہر کوئی اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو بات ساری کیا ہے کہ اہل اللہ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتے اور دین وہی ہے لیکن اولیاء اللہ تک پہنچنے کے بعد اگر معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھیں۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ اللہ تک پہنچانے کی بات کی۔ اللہ کی وقت کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں کیا کہا کہ اب رحمان فصل نہیں کر دیا، وہ رحمان اس سے پوچھو تو اس سے باقاعدہ ہے۔ فصل ذکر کو سن لاتا ہے، فصل ذکر سوال کو نہیں جانتے تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا اور اس سے انسان کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بھی پڑھیں، ہم سے کرام کو کرنا رہے اور قرآن و سنت کی نظر سے ہم اسلام کو سمجھنے کی دیکھیں۔ میری دعا یہ کہ نماز اجازت چاہوں گا جو مسلم کو جو زندہ تمنا دے، جو قلب کو ڈروا دے، جو روح کو ڈروا دے، میں حروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اور وہ دکھلا دے ہمارے نگر لاؤ ساتھ سامنے جانے رحمت پیدا ہو سلام شمعِ بز میں ہدایت پیدا ہو سلام شمعِ بز میں ہدایت پیدا ہو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم
کٹ دے ہمارے اس کی تمام پیارے علی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہمارے دکھ تکلیف پریشانیاں سب کو دور کروائے. پیارے علی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہمارے کاروبار میں جو بڑا شروعات ہیں سب کو دور کروائے. پیارے علی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں اور اس طرح کی برائیں آمین. پیارے علی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کی شفاعت کو دور کرنا ہمارے سب کی جائز حاجات کو پورا کرنا. ہمارے جو لوگ بھی بے روزگار ہے بے روزگار عطا کرنا. مسائل روزگار میں اس کی حلال عطا کرنا. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد لدن عطا کرنا. مسائل میں اولاد ہیں انہیں اولاد کے بچوں سارے بنا. حضور علیہ السلام کی محبت کے بارے پر ایمان باندھی نصیب کرنا. حضور کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا کرنا. ہمیں دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کرنا. یا میرا مالک غزہ کے مسلمانوں کی خیر کرنا. فلسطین میں جو مسلمان کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کی تحفظ. کشمیر کے مسلمانوں کی خیر کرنا. برما کے مسلمانوں کی خیر کرنا. جہاں جہاں مسلمانوں کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یا مسلمانوں کو اپنی منظ و امان میں رکھ اور دشمنوں کو کافروں کو اپنی کیفیت کے ساتھ پہنچا. جا الہی وحد کے بڑی فاطمہ برکو نعمہ کو فاطمہ اگر دعوت البر کو نیبر قبول منوبس کے دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخمسة نطفہ بہا حجم وبائل حاکمہ المصطفیٰ بالمرتضی وبناکمہ ونفاقمہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. تمام ساتھی بیٹھے نظر کیا